علامہ اقبال نے اظہار تعصف کیا کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں۔ قحط الرجال کا ماتم مدت سے جاری ہے اور نہیں معلوم کب تک یہ سینہ کوبی ہوتی رہے گی۔ تاثر ہے کہ ہماری صفیں ایسے رجال سے خالی ہیں جن میں زمانہ بدلنے کی سخت تھی۔ اقبال نے جب دیکھا کہ افلاک سے نالوں کا جواب نہیں آیا تو انہوں نے معیار پر مفاہمت کرتے ہوئے سوال اٹھایا، کیا نہیں اور غزنوی کارگہ حیات میں؟ سیاست کی حد تک ان کو اپنے سوال کا جواب مل گیا، محمد علی جناح کی صورت میں۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ فکر اسلامی کی تشکیل نو کے لیے مگر انہیں کوئی نہ مل سکا۔ وہ اس خواہش کو دل میں لیے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے بعد کیا اس کے امکانات پیدا ہوئے؟ کیا صحن چمن میں بہار آئی؟ کیا فکر کی نئی کلیاں کھلیں؟ کیا کوئی نیا چراغ راہ روشن ہوا جو منزل کا پتہ دے؟ چند سوال اور بھی ہیں۔ کیا اقبال سے پہلے فکر کے سوتے خشک تھے؟ سر سید شبلی، فراہی، ابوالکلام دامن میں ایسے چراغ لیے اقبال کو کس خورشید کا انتظار تھا؟ ان سوالوں کا ایک جواب اب سامنے آیا ہے جو بہت دلچسپ ہے۔ مقدمہ تو پرانا ہے لیکن اس سے پہلے ایک بیانیے کی صورت میں اس صراحت کے ساتھ سامنے نہیں آیا۔ بیانیہ یہ ہے کہ فکر اسلامی کا میدان تجدد نے مار لیا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ یہ مقدمہ درست تھا بلکہ اس سبب سے کہ اس کا جواب دینے والے نااہل تھے۔ تجدد کے گمراہی ہونے میں کوئی شبہ نہیں مگر مستقبل اسی کا ہے، وجہ وہی کہ اس کا سامنا کرنے کی سخت کسی میں نہیں۔ جاوید احمد غامدی صاحب تجدد کا نقطہ عروج ہیں اور ان کی کتاب میزان اس کا صحیفہ۔ یہ بیانیہ کہتا ہے کہ اس تجدد کے ناقدین ابھی یہ جان ہی نہیں پائے کہ مسئلے کی اساس کیا ہے۔ جب انہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ تنقید کا محل کیا ہے تو ان کی ہر تنقید بے معنی اور بلا نتیجہ ہے۔ اس تجدد نے ان کے خیال میں جدید استعمار کے زیر اثر جنم لیا جس کا علمی اظہار جدیدیت کی شکل میں ہوا۔ سر سید اور شبلی اس کے اولین نمائندے تھے اور غامدی صاحب آخری۔ ان حضرات کا کہنا ہے کہ یہ اس دین کے متوازی ایک دین ہے جو روایت سے ہم کو ملا۔ اس تجدد کی کامیابی کا بدیہی نتیجہ یہ ہے کہ دین کا ہر وہ نقش ختم ہو جائے جو روایت سے جڑا ہوا ہے۔ اس مقدمے کے حق میں دلیل کیا ہے؟ تجدد کیا ہوتا ہے؟ اور شبلی و غامدی کن معنوں میں متجدد ہیں؟ ان کے ہاں روایت سے کیا گیا بنیادی انحراف کیا ہے؟ ان کے نظام فکر میں اصل غلطی کیا ہے جس کا سراغ روایتی اہل علم نہیں لگا سکے؟ خطبات لکھنے والے اقبال کا شمار کس طبقے میں ہوگا جو اس سرزمین پر فکر اسلامی کی نئی تشکیل کو لازم قرار دینے والا پہلا آدمی ہے؟ ان سوالات کے جواب ابھی تک سامنے نہیں آئے۔ جب تک ان کے جواب نہ ملیں یہ مقدمہ آگے نہیں بڑھ سکتا یا اس کے رد و قبول کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ ہر دعویٰ دلیل کا محتاج ہوتا ہے۔ مجھ جیسے طالب علموں کو اس دلیل کا انتظار ہے۔ مولانا سید ابوالعلا مودودی ہمیشہ روایتی مذہبی طبقے کا ہدف رہے۔ ان کے نزدیک وہ بھی تجدد کے نمائندے تھے۔ مودودی مذہب جیسی کتابیں ہمارے دینی ادب کا حصہ ہیں۔ آج بھی روایتی اہل علم انہیں اہل سنت والجماعت میں شامل نہیں کرتے۔ مولانا پر تنقید بہت ہوئی مگر یہ مؤثر ثابت نہ ہوئی۔ ان پر لگنے والا ہر الزام علم کے ترازو میں بے وزن نکلا۔ ایسے میں مولانا وحید الدین خان سامنے آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگ مولانا کے نظام فکر میں موجود اصل غلطی نہیں سمجھ سکے۔ وہ اعتراضات کوئی معنی نہیں رکھتے جو روایتی اہل علم پیش کرتے ہیں۔ مولانا وحید الدین خان نے مگر اپنی بات یہاں پر تمام نہیں کی۔ انہوں نے تعبیر کی غلطی لکھ کر یہ بتایا کہ مولانا مودودی میں ان کے نزدیک اصل غلطی کیا ہے۔ یہی نہیں وہ ایک قدم مزید آگے گئے اور اپنے تئیں اس غلطی کو درست کر کے یہ بتایا کہ دین کیا ہے۔ مولانا وحید الدین کی کتاب 1965 میں شائع ہوئی۔ اس کے بعد اس موضوع پر ان گنت کتابیں چھپ چکیں۔ بڑے بڑے علماء نے مولانا وحید الدین پر تنقید کی اور ان کے اعتراض کا رد لکھا۔ آج دونوں مواقف کے حق میں لٹریچر موجود ہے۔ علم کی دنیا میں بیانیہ بھی موجود ہے اور جوابی بیانیہ بھی۔
میرا تاثر ہے کہ عامیانہ اور سطحی تنقید کے چند مظاہر کے علاوہ اس اختلاف نے ہماری علمی روایت کو آگے بڑھایا ہے اور فکر اسلامی میں موجود وسیع امکانات کو اجاگر کیا ہے۔ مولانا مودودی اور ان کے مکتبہ فکر کے علمی کام نے ہماری روایت کو مالا مال کیا، اور وحید الدین خان صاحب نے بھی اسلامی ادب کو نئی رفتوں سے آشنا کیا۔ میرے دل میں تو دونوں کے لیے عزت ہے، اور میں دونوں کو اپنے محسنین میں شمار کرتا ہوں۔ مولانا وحید الدین خان صاحب کے کام کا اعتراف کرتے ہوئے اس بات کا انکار محال ہے کہ فکر مودودی کی موجودگی میں روایتی مکتب فکر اپنے پاؤں پر کھڑا رہا، اور اس کی اثر پذیری میں بھی قابل ذکر کمی نہیں آئی۔ وہ مولانا مودودی کا علمی رد شاید نہ کر سکا ہو، مگر وہ اپنے حلقے کو مولانا مودودی کے اثرات سے محفوظ رکھنے میں کامیاب رہا۔ اس میں شبہ نہیں کہ مولانا کے افکار ان کے نظام فکر میں سرایت کر گئے، جس کا انہیں اندازہ نہیں، مگر بظاہر ان کا بھرم قائم رہا۔ اسی طرح روایتی اہل علم اس نئے مقدمے کے مطابق اگر جاوید غامدی صاحب سے شکست کھا چکے ہیں، تو اس کے باوجود اپنے حلقے کو انہوں نے غامدی صاحب سے بالجملہ محفوظ رکھا ہے۔ طریقہ وہی اختیار کیا گیا جو مولانا مودودی کے خلاف اپنایا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تاریخ یہاں بھی اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ روایتی حلقہ جاوید صاحب کے اثرات قبول کر رہا ہے، مگر یہ حرکت ابھی ان کے حواس خمسہ کی گرفت میں نہیں۔ مولانا مودودی اور جاوید صاحب روایتی حلقوں میں اگر جگہ بنا رہے ہیں تو یہ اس بنیادی تنقید کا رد ہے جو انہیں روایت سے منحرف قرار دیتی ہے۔ غلام احمد پرویز صاحب اس حلقے میں سرایت نہ کر سکے کہ وہ روایت سے بغاوت پر کھڑے تھے۔ ان دونوں کا معاملہ یہ نہیں۔ تاہم اس وقت ان حضرات کا دفاع مقصود نہیں، یہ جملہ متعارضہ تھا۔ مجھے آج ایک نئے مقدمے کی طرف متوجہ کرنا ہے جسے ابھی ثابت ہونا ہے، درست تر الفاظ میں ابھی مرتب ہونا ہے۔ محمد دین جوہر صاحب نے ایک جریدے جی سے اس کا آغاز کیا ہے۔ میرے جیسے طالب علم منتظر ہیں کہ اس مقدمے کے علمی خدوخال عنقریب سامنے آئیں گے اور یہ دعوت دلائل سے آراستہ ہوگا۔ مجھے خوشی ہے کہ جی کے نئے دور میں ایک مثبت انداز میں بات کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ اگر یہ سب مقدمات شائستگی اور علمی اسلوب میں پیش کیے جائیں تو غلط صحیح سے قطع نظر یہ کاوش لائق تحسین قرار پائے گی اور اس سے علمی مکالمہ آگے بڑھے گا۔ ان مباحث میں اصطلاحات کا استعمال غیر ضروری ہے، یہ سب بے مصرف ہیں۔ علم کی دنیا میں یہ اب متروک ہو چکی کہ ان کا مصدق کا تعین موضوعی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بنیادی مقدمہ اور دلائل سامنے رہیں، فیصلہ لوگوں پر چھوڑ دیا جائے۔